السلام علیکم جناب. عمیر کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جہاں صاحب آپ کیسے ہیں؟ میں تو بس ایسے ہی ہوں. یہ بتائیں کہ یہ جو ہے آج آپ کا پروگرام ہوا ہے 12 بجے، آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا تھا. چلے میں کہوں کہ میں لیٹ آیا. کیا کہیں گے اس پروگرام کے حوالے سے؟ کس سلسلے میں پروگرام تھا؟ کیا ہوا؟ کیا حساب کتاب؟ ضیاء صاحب، یہ اٹک کی تاریخ کا میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اٹک کی تاریخ کا یہ پہلا یوتھ لیڈر کنونشن تھا پاکستان تحریک انصاف کا. اچھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہماری تنظیم ہے جو 2008 سے خان صاحب کے ساتھ چلی آ رہی ہے، ISF یوتھ ونگ، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ نوجوان قیادت کو آگے لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے. نوجوان قیادت، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے الحمدللہ 8 MNA اس ٹائم پہ ISF اور یوتھ ونگ کے جو ہیں وہ اس ٹائم پہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں ایوانوں کے اندر، جس میں سے میں نام لیتا چلوں: مراد سعید، شاہد خٹک، فروخ حبیب، زرتاج گل، یہ شاہد خٹک، یہ سارے جتنے تمام، فروخ حبیب، یہ سارے جتنے ہمارے MNAs ہیں یہ ISF کے پلیٹ فارم سے اور یوتھ ونگ کے پلیٹ فارم سے اوپر گئے ہیں. صحیح ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ PTI کی جو گورنمنٹ آئی ہے جنہوں نے نوجوانوں کو نمائندگی دی ہے مختلف علاقوں سے کہ وہ آگے آئیں اور قیادت کریں. صحیح ہے. اور اسی سلسلے میں یہ ہمارا کنونشن تھا، یوتھ لیڈر کنونشن. اور اس میں ہمارے نارتھ پنجاب کے سردار طیب صاحب جو ہیڈ ہیں وہ آئے ہوئے تھے اور ان کی ساری قیادت آئی ہوئی تھی. اور اس کا مقصد بنیادی یہ تھا کہ جو یوتھ ونگ ہے وہ ضلع اٹک کے اندر بنانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ پہلی دفعہ ایسی تنظیم بن رہی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے. صحیح. اس کے اندر کوئی سیاسی اثر رسوخ نہیں ہے اور اس کی پراپر کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے. اور انشاءاللہ میرٹ کے اوپر، جیسے تقریب کے اندر انہوں نے بولا، میرٹ کے اوپر انشاءاللہ فیصلہ کیا جائے گا. اور جو عمران خان کے نظریاتی لوگ ہیں وہ انشاءاللہ اس کی قیادت کریں گے. صحیح ہے. میرے ذہن میں ایک دو سوالات آ رہے ہیں آپ کی اس بات سے. وہ یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میری شکل ذرا میں اپنے دکھاؤں کہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو یہ ریٹائر ہونے چاہیے، مطلب مجھے ریٹائر ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فوج میں جو لوگ ہیں جو ریٹائر ہو کر اور پھر بڑے بڑے اس کے وہ رہنما اور کیا نام ہے کیا کیا بن جاتے ہیں، ان کو نہیں ریٹائر ہونا چاہیے؟ MNAs MPs سمیت ان کو بھی ریٹائر نہیں ہو جانا چاہیے؟ جی بالکل. میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں 1947 کے بعد ابھی تک وہ خان صاحب بھی کہتے ہیں جی وہی 800 خاندان ہے جو ہمارے اوپر رول کر رہے ہیں. صحیح. پہلے پردادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، دادا، باپ، بچے، پوتے، ایک چین چلی ہوئی آ رہی ہے یہ. صحیح. تو اب ان کو ریٹائر ہونا چاہیے. بڑے بڑے وہ ان سے کام بھی نہیں ہوتے ہیں. یوتھ کو ریپرزنٹیشن دینی چاہیے. اور میں جو جس چیز کے حقوق کی بات کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یوتھ کو اب آگے آنا چاہیے. نوکریاں آتی ہیں، وہ ریٹائرڈ لوگ دوبارہ اگلی نوکری میں چلے جاتے ہیں. بالکل. کیا ہماری یوتھ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے جس نے پاکستان کے بنیادوں کے اندر جن کا خون ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ، یہ یوتھ تھی جو گھر گھر جا کے دو قومی نظریہ کا پیغام دیتی تھی. تو کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ آگے آئیں اور آ کے وہ پریکٹیکل لائف کے اندر ان کو جابز ملے، بجائے اس کے وہی ایک بندہ ریٹائرڈ ہوتا ہے ایک محکمے سے دوسری محکمے میں وہ لگ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یوتھ کو نمائندگی دینی چاہیے ہر پلیٹ فارم کے اوپر، کیونکہ یوتھ ہی فیوچر ہے. 60% آبادی بلکہ 65% آبادی ہمارے پاکستان کی یوتھ ہے. اور یوتھ انقلاب لا سکتی ہے اگر یوتھ کو اپنے اختیارات کا پتہ چل جائے، یوتھ کو اپنی پاور کا پتہ چل جائے. میرے ذہن میں یہی یوتھ ہوگی انشاءاللہ جو انقلاب لے کر آئے گی انشاءاللہ. میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں. اگر آپ اس کا اچھا جواب دیا آپ نے تو مجھے لگے گا کہ آپ واقعی لیڈر بنیں گے آپ لوگ اور آپ اس میں چینج لگیں. مجھے اٹک کے حوالے سے یہ بتائیں کہ یہ جو روڈ توڑ مافیا ہے، یہ میرے ملک کا دشمن مافیا، یہ ٹیررسٹ مافیا جو میرے روڈ ابھی بنے نہیں ہوتے اور وہ پھر توڑ دیتے ہیں، اگر آپ اقتدار میں آپ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ کہ پورے پاکستان کے اندر بغیر انجینئرز کے، بغیر کوئی مائنڈ سیٹ کے پروگرام شروع کر دیے جاتے ہیں. روڈ کھود دی جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نیچے پائپ ہی نہیں ہے. پوری روڈ توڑ دیتے ہیں، تارے بیچ میں دیکھتے رہتے ہیں کہ جی مل ہی نہیں رہی. تو یہ تو ہمارے پاکستان کا سسٹم اتنا خراب ہو چکا ہے کہ پھر وہ روڈ جب توڑ دیتے ہیں تو عام آدمی پریشان ہوتا ہے. ان کو تو فرق نہیں پڑتا جو بڑی بڑی جیپوں کے اندر، پجاروں کے اندر چل جاتے ہیں. میرے جیسے اور آپ جیسے عام آدمیوں کو فرق پڑتا ہے. صحیح. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی پراپر پلاننگ ہونی چاہیے. صحیح. اگر کوئی بندہ، اب میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ اٹک میں ماشاءاللہ جتنے ہمارے جینوئن ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں.
تو اٹک کے اندر اب آپ کو پتہ ہے کہ 3 میلہ سے لے کر اٹک شہر تک جی ایک کیبل کمپنی نے کانٹریکٹ کیا تھا اور ہماری ساری جو فٹ پاتھ ہیں ان کا ستیہ ناش کر دیا. تو اب کیبل کمپنی کو چاہیے تھا جب کیبل ڈالے تھے اور ساتھ ساتھ ریپیئرنگ کرتے. ان سے ہم نے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہم نے پیسے دے دیے. یہ ان کا کام ہے یا انتظامیہ کا کام ہے؟ ہماری انتظامیہ کہیں سوئی ہوئی تو نہیں ہے. مجھے تو میں یہی آپ سے کہوں کہ میں نے بھی اپلیکیشن اس بارے میں دی ہے کہ بھئی اس کو بند کیا جائے کہ عام آدمی کو فرق پڑتا ہے کہ کھڈے بڑے بڑے ایوانوں کے اندر بیٹھے لوگ یا بڑے بڑے وی آئی پی جو لوگ ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے, عام لوگوں کو فرق پڑتا ہے. ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے, وہ یہ میں اس لیے آپ کو درمیان میں کاٹوں کہ پھر میرے سوال انکمپلیٹ رہ جائیں گے. آپ اقتدار میں آئے تو اٹک میں آنے کے لیے صرف ایک ہی روڈ ہے. اگر اس روڈ کو ہم بلاک کر دیتے ہیں اس پل کے ساتھ, اڈے والے پل کے ساتھ, تو پھر آپ روڈ بلاک ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اٹک کو رنگ روڈ کی ضرورت نہیں, جو کہ 3 حصے کمپلیٹ ہوا ہے اور اس کا صرف ایک حصہ رہتا ہے؟ آپ کیا جو آپ بات کہہ رہے ہیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے اقتدار میں آنے نہیں, میں کہہ رہا ہوں اٹک کا یوتھ کی بات کر رہا ہوں, ہر نوجوان ہے, میں اقتدار میں نہیں آ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یوتھ اب فیصلہ کرے کہ ہم نے فیصلے خود کرنے ہیں. عام آدمی خود فیصلہ کرے جی فیصلے ہم نے خود کرنے ہیں. پہلی بات یہ آپ کا پہلا حصہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی رنگ روڈ کی, بالکل ہونا چاہیے. جس طرح آبادی بڑھی ہے اٹک شہر کی اور آس پاس جو دیہاتوں کی, اس سے تو کچھ ٹائم کے بعد آپ کو 1 گھنٹہ لگے گا اپنے گھر سے شہر تک پہنچنے تک, کیونکہ جتنی آبادی بڑھی اتنی زیادہ ٹریفک ہو رہی ہے. تو یہ جو رنگ روڈ ہے جو سنجوال سے ہماری شروع ہوتی ہے, پھر جلا خان چوک سے ہوتے ہوئے, پھر 3 میلہ سے ہوتے ہوئے, پھر حاجی شاہ سے ہوتے ہوئے, پھر یہ غازی بروٹا سے ہوتے ہوئے, اس کے 3 حصے کمپلیٹ. آپ کی بات بالکل درست ہے. اس کا ایک حصے پہ سوچنا چاہیے تاکہ جس بندے نے شیمباگ جانا ہے تو وہ باہر کا روڈ استعمال کرے بجائے اس کے وہ ادھر کا روڈ استعمال کرے. بالکل ہونا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ویری فرسٹ ڈے سے ہم لوگ انہی جینون ایشوز پہ کام کر رہے ہیں جن پہ لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں. اتنے سالوں سے اقتدار میں آتے ہیں لوگ, لیکن سوچتے ہی نہیں ہیں. ہماری پیچھے 30 سال تک اقتدار تک نون لیگ بھی رہی ہے. دو سوال میرے اور ہیں, ہم پارٹیز کو نہیں چھیڑیں گے. 2 سوال میرے اور ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ ہمارے اٹک میں میرا خیال ہے کہ فرض کریں کہ 1 لاکھ بندہ ہے تو 2 لاکھ ہمارے پاس چنگچی رکشے ہیں جن پہ نمبر پلیٹس نہیں ہیں, جن کے لوگ ڈرائیورز انتہائی بدتمیز ہیں, جن کے پاس جو ہے نا لائسنسز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کا اپنا ایک مافیا بنا ہوا ہے. لیکن کار پارکنگ بھی نہیں ہے. آپ اس کار پارکنگ کے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ابھی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ پاکستان بننے کے بعد آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 30 سالوں سے یہ مسئلہ ہے. میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ دیکھیں جی, باہر ملکوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, رکشہ لینا چاہتے ہیں, جب تک آپ کے پاس لائسنس نہیں ہوتا تب تک آپ جا کے چنچی رکشہ نہیں لے سکتے. کل یہاں پہ ایک بچہ تھا, چھوٹا سا ڈرائیور, اس نے ایک عورت کو بازار کے اندر رکشہ مار دیا. میں بھی موجود تھا. تو اب دیکھیں کس کا قصور ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو ٹریفک پولیس والے پکڑتے ہیں تو پچھلے دور کے اندر بھی پولیٹیکل انٹرفیئرنس شروع ہو جاتی ہے. جی یہ ہمارا بندہ ہے, یہ چلائے گا, آپ اس کو نہیں کریں گے. کیونکہ جی ہم ان سے ووٹ لیں گے. وہ ان کو نہیں دیکھ رہے. اب جس طرح شہر کے اندر ایک ریڑھی بانوں کا ایک بہت جینون ایشو ہے کہ جی آپ شہر کے اندر موٹر سائیکل بھی پارک نہیں کر سکتے ہیں, موٹر سائیکل بھی پارک نہیں کر سکتے, آپ کئی جگہوں پہ پیدل بھی نہیں چل سکتے ہیں. اب جب ریڑھی بانوں کو ایڈمنسٹریشن پکڑتی ہے تو وہ پریشر آ جاتا ہے. جی ہم ایک اور سوال ہے میرا, مثال کے طور پہ آپ کے اس یوتھ میں یہ بچہ جو ہے یہ ہم نے یہاں کا MNA بنا دیا, یہ MPA بنا دیا ہے, کیا یہ بھی پریشر ایکسیپٹ کرے گا پھر جب یہ آپ آئیں گے؟ تو وہ بندہ پریشر ایکسیپٹ نہیں کرتا جس کا مقصد جو ہے صرف اللہ کی رضا ہو. صحیح ہے. جس کا مقصد یہ ہو کہ میں نے سیاست میں آنا ہے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے, یا میں نے سیاست میں آنا ہے اپنی نسلوں کو موروثی سیاست تک کرنے کے لیے, وہ لوگ اس کے بارے میں سوچیں گے. ایک آخری سوال میرے ذہن میں, آج جب میں یہاں آ رہا تھا تو تقریباً 4 ٹرک مجھ سے آگے, صبح 7 سے شام 7 تک بڑے ٹرک جو ہیں یہ سٹی ایریا میں یہ بند ہیں, لیکن 4 ٹرک آئے تھے جنہوں نے پوری روڈ کو بلاک کیا. پولیس کو بار بار کہنے کے باوجود, سٹیزن پورٹل پہ کمپلینٹ کرنے کے باوجود یہ نہیں مانتے. کیا کریں گے آپ ان کا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ان کا داخلہ 3 میلہ اور بنیادی جگہوں سے ہی بند کرنا چاہیے. پہلے ہمارے پاس 3 میلہ پہ چوکی تھی,
لیکن وہ کیونکہ پورے پنجاب میں چوکیاں ختم کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو تو وہ بند ہوگی. لیکن میری مطالبہ بھی ہے اپنی پنجاب گورنمنٹ سے کہ کم از کم شہر کے جو بنیادی شہر ہیں, جو مین شہر ہیں, ان کے داخلی اور خارجی راستوں کے اوپر پولیس کو تعینات کیا جائے, جو لوگوں کو نہ چھیڑنے کے لیے ہو, جو عام بندہ جا رہا ہے ہر کسی کو, وہ صرف اس لیے ہو کہ شہری اوقات کے اندر جب لوگوں کا رش ہوتا ہے تو یہ ڈیمپرز جو ہیں, اب میں آپ کو بتاؤں, مراد سعید ہمارے جو ISF سے لیڈر اوپر گئے ہیں, انہوں نے 10,000 فائن کر دیا کہ ڈیمپر مافیا جو ہے وہ سیٹ بیلٹ پہن کے نہیں چلاتے, نشہ کر کے چلاتے ہیں, اور لائن جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ چلاتے ہیں. تو انہوں نے ان کے اوپر 10,000 جرمانہ رکھ دیا. تو پورے کراچی انہوں نے بند کر دیا ڈیمپر مافیا نے, جس کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں یہ ایک مافیا آ جاتا ہے. تو اب ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان مافیاز کو شکست دیں, چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی, جو بھی اچھا سوچنا چاہے گی اس کو شکست دینا پڑے. ایک لاسٹ کوشچن میرے ذہن میں ہے, اگر آپ نے وزٹ کیا ہے یہ جھلا خان چوک سے تھوڑا سا آگے, یہاں پہ ایک ڈوگ جوگیا ہے, اس کے قریب جب آپ ادھر سے پنڈی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ ایک بہت بڑا کھڈا تھا جو ریت کو مطلب وہ کرنے کے لیے, وہ روڈ پہ پورا جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا. متعلقہ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ریپیئر کرنے کے لیے میرے خیال کروڑوں روپے لگا دیے ہیں, اور وہ پھر ڈیمیج ہو گیا کیونکہ انہوں نے پراپر ورک نہیں کیا. کروڑوں سے روپے وہاں لگ گئے, لیکن وہ روڈ آپ کا پھر نیچے کی طرف جا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کہتا ہوں, جب میرٹ کا نظام آ جائے گا نا جی, انصاف کا نظام جو مدینہ کی ریاست کے اندر تھا, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اب ہمارے روڈوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہی ٹھیکیدار آ جاتے ہیں مختلف چہرے بدل کے, اور وہ اس کے اندر اتنی زیادہ کرپشن کرتے, اتنی سفارشیں کراتے ہیں کہ ہمیں ٹھیکہ مل جائے, پھر اس کے اندر وہ کچھ ڈالتے ہی نہیں ہے کہ 1 مہینے بعد روڈ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ جو جھلا خان چوک کی آپ بات کر رہے ہیں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پر ہماری 2 ڈاکٹرز جو ڈاکٹرز بن رہی تھی فائنل ایئر کے اندر, وہاں پہ کھائی میں ریت کی کان کے اندر کچھ عرصہ پہلے حادثہ ہو گیا. تو یہ ہماری جو لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے, ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی, کہ جو عوام کے جینوئن مسائل ہیں ان کو بنیادی اور فوری طور کے اوپر جو ہے وہ حل کیا جائے. اچھا, ایک لاسٹ کوشچن ہے میرا. ہمارے اس جھلا خان چوک سے جب تھوڑا سا بندہ آگے جاتا ہے تو وہاں پہ ایک گاؤں ہے جس میں اسکول بھی ابھی تک نہیں ہے, اس کا نام ہے جی, 1 منٹ میں, گولڑا گاؤں. میں نے پچھلے دن اس میں وزٹ کیا تھا. اس میں اسکول بھی ہے, جو کہ وہاں ایک سوشل ورکر ہے, عمران ان کا نام ہے, ڈاکٹر عمران. انہوں نے اس کی جگہ بھی دی ہے, لیکن اس پہ اسٹل کام نہیں ہو رہا. کیا کہیں گے آپ؟ اور اس میں ڈسپینسری بھی نہیں ہے. دیکھیں جی, ہمارے پورے ضلع اٹک کے اندر, ہماری پسماندہ تحصیل کے اندر, ہمارے جو مقصد تھا کہ سارا پیسہ لاہور پہ پرانی گورنمنٹس میں لگا دیا جائے گا, اندرون لاہور کے اندر, جو جس کو سینٹرل پنجاب کہتے ہیں, اور اٹک تک پیسہ ہی نہیں آتا تھا, اور آتا بھی جو تھا تو وہ MNAs MPAs جو ہے وہ کھا جاتے تھے. تو ہمارا یہ منشور تھا کہ جو ہمارے دیہات ہیں, جو بیکورڈ ایریاز ہیں, جو ہمارے ضلع ہیں بیکورڈ, ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکیں. زبردست. اس کے لیے ایوان کے اندر ہمارے جو وزیر ہیں انہوں نے بھی مطالبہ اٹھایا ہے کہ وہ پیسہ آپ اٹک کے اندر خرچ کریں. جو آس پاس کے چکوال ہو گیا, ہمارا سرگودا ہو گیا, بہت سارے ایسے ضلع ہیں جو پسماندگی کی طرف جا چکے ہیں. آپ تحصیل جنڈ چلے جائیں تو آپ کہیں جی یہ تو ہم سے 100 سال پیچھے یہ جا رہے ہیں یہ لوگ. صحیح. آپ تحصیل اٹک کے اندر 3-4 گاؤں میں چلے جائیں, سجنڈا, گھوڑا مار, باغ نیلاب, آپ کہیں گے یہ ہم سے 200 سال پیچھے جا رہے ہیں. پانی کی بنیادی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ, گیس نہیں ہے وہاں پر, بجلی 12 گھنٹے ہوتی ہے, 12 گھنٹے ہوتی نہیں ہے وہاں پہ, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. تو یہ بنیادی مسائل وہ بندہ حل کرے گا جس کو درد ہوگا, جس کو فیل ہوگا کہ میرا جینا مرنا اٹک کے لوگوں کے ساتھ ہے. میں نے جا کے باہر ملک کے اندر یا بڑے بڑے محل نہیں بنانے ہیں, لاہور کے اندر, اسلام آباد کے, جس کا جینا مرنا اٹک کے اندر ہے وہ یہ مسائل حل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ سے, اپنی ایڈمنسٹریشن سے, اور جو ہمارے لیڈر ہیں عمران خان صاحب, ان سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں. اور ایوان کے اندر ہمارے وزیر جو ہے ملک امین اسلم صاحب, انہوں نے بھی اس کی آواز اٹھائی ہے کہ آپ پیسہ بجائے اس کے اندرون پنجاب میں لگانے کے, یہ ہمارے جو بیکورڈ ضلع ہیں ان کے اندر پیسہ خرچ کیا جائے. انشاءاللہ خان صاحب نے اس کی اپروول بھی دی ہے. جہاں پر آئل اور گیس نکل رہی ہے اس کے 5 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر تحصیل جنڈ کے اندر اب وہاں پہ گیس مل رہی ہے. تو انشاءاللہ فرق آئے گا, لیکن کچھ ٹائم لگے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ 40 سال کا گن جو 2 پارٹی سسٹم دونوں ہاتھوں سے پاکستان کو لوٹ رہی تھی اور وہ 2 سالوں میں ختم ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. اور اس کے لیے نوجوانوں کی, پورے پاکستانی عوام کی
عمران خان جو دن رات مخلص اس ملک کے لیے لگا ہوا ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، نوجوانوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، جو اس کو سپورٹ کرے اس مشکل وقت میں، اور اس کا مقابلہ بڑے بڑے مافیاز کے ساتھ ہے، زبردست، چھوٹے مافیاز کے ساتھ نہیں ہے، بالکل ٹھیک چاہے ہے، وہ چینی مافیا ہو، چاہے وہ آٹا مافیا ہو، چاہے وہ ڈمپر میں مافیا ہو، چاہے وہ ٹینڈر مافیا ہو. تو انشاءاللہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں ایک امید ہے خان صاحب سے، ایک ہماری وہ اور میں آپ کو اس بات پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی نیت پہ کوئی بندہ شک نہیں کرتا. وہ دن رات محنت کریں. میں نے اسپیچ میں بھی کہا کہ 5 دن ٹور کر کے ترکی سے آئے ہیں اور کہتے ہیں آج ورکنگ ڈے ہے، میں نے جا کے پرائم منسٹر ہاؤس جانا ہے، میں نے گھر نہیں جانا. 5 دن ٹور کر کے ورکنگ ڈے پہ گئے ہیں. صبح بیٹھے ہیں 10 بجے تک سارا کام نمٹایا، اس کے بعد گھر گئے ہیں، اور آج تک 12 صرف چھٹیاں کی ہیں. 2 سال ہو چکے ہیں. مجھے پاکستان کا کوئی وزیر اعظم بتا دے جس نے 12 چھٹیاں کی ہوں صرف. تو انشاءاللہ عمران خان کی قیادت کے اندر بدلے گا پاکستان، اور انشاءاللہ نیا پاکستان. اس زبردست گفتگو کے ساتھ کیا آپ ایک پاکستان کا ایک نعرہ لگائیں گے؟ جی بالکل، اور سب انشاءاللہ بھائی جواب بھی دیں گے. جناب پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بہت شکریہ. تھینک یو جی. یہ ہے جناب یوتھ کنونشن کے تمام ساتھی، خوبصورت ساتھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے بڑے اچھے انداز میں ہماری ساری گفتگو سنی بھی ہے. ایک دو بندے جو ہیں وہ ایک بندہ مجھے پسند نہیں ہے، وہ متواتر بولتا رہے اور میں اس کو دانت بھی دکھاتا رہوں، اور وہ ہے گوڑا مار کے کانٹے. وہ سامنے بھی ہنس رہے. یہ نا گلونا سارے گلونا جناب. بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی بتا دیں یہ کنونشن ختم ہو چکا ہے، یہ نہ ہو گیا کہ یہ 4 بندے لے کے بیٹھے یہ جی اب بتائیں. یہ پینل ہم نے بتا دی، یہ کنونشن ختم ہونے کے بعد ہم ریسٹ کر رہے ہیں. اچھا جناب، ایسے ہے کہ چونکہ میں لیٹ آیا ہوں تو اس وجہ سے یہاں اس کنونشن میں آج سارے لوگ موجود نہیں ہیں، لیکن میں نے جو مجھے ملے میں نے اسی پہ اکتفا سمجھ کے اپنے سوالات شروع کر دیے، کیونکہ میرے سوالات ابھی ختم نہیں ہوتے. اس لیے کہ میں اس ماں دھرتی اس اٹک کا بیٹا ہوں، اور اس اٹک کی جو مسائل ہیں وہ میرے مسائل ہیں، اور میں اس پہ بولتا رہوں گا، چاہے اس میں میرے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، میں بولتا رہوں گا. سوالات ابھی بھی بہت ہیں. اللہ کرے کہ یہ لوگ کامیاب ہوں تو پھر ان کو اسی جگہ کھڑے کر کے ان سے ان سوالات مزید بھی پوچھوں گا، اور ان سوالات کی بھی کبھی پوچھوں گا کہ اس کا آپ نے یہ جواب دیا تھا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.